عجیب و غریب انداز ہے اس قرآن کا کہ اس کی ہر جگہ حکومت رہی، اور اس قرآن نے میرے دوستو زندگی سے لے کر کے اور موت تک اور زندگی کے ہر حصے میں اس نے سہارا دیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اسی قرآن کی دولت کو تقسیم فرماتے رہے، اور سلسلہ چشت میں اسی قرآن کی دولت کو تقسیم کیا گیا۔ اب یہ زمانے کی ستم ظریفی کہیے یا ہمارا مذاق کہیے کہ جو چیز ہمارے لیے بیسک پرنسپل کی حیثیت سے آئی تھی، اور جس قرآن کو لے کر کے خواجگان چشت اس دنیا میں آئے، افسوس اس قرآن کی طرف توجہ کم کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے کلچر سے، اپنے قانون سے اور اپنی قوت سے پھسل کر کے اور نیچے کی طرف کو بڑی تیزی سے چلتا جا رہا ہے۔ اس تمام گفتگو سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی زمین میں اسلام نے جو اپنے پاؤں جمائے تو اس میں یہی قرآن کی قوت کام کر رہی تھی اور قرآنی ایڈمنسٹریشن پر کام کر رہا تھا، تو اس نے پورے ہندوستان کے اوپر اپنا اثر قائم کیا۔ اور آپ کو حیرت نہ ہو کہ اس قرآن کے مقابلے بھی یہاں پر بہت کام ہوا۔ مثلا اکبر کے زمانے میں ابو الفضل اور یہ فیضی وغیرہ کی سازش سے قرآن کے مقابلے میں فیضی نے کچھ لکھا، ابو الفضل نے کچھ لکھا، اور اکبر کی جو انسٹرکشنز تھے اس کو قرآن کے مقابلے میں جاری کرنے کی کوشش کی، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اکبر کا نام بھی اس کے اندر لگایا گیا۔ یہ تمام سازش کی جا رہی تھی اس لیے کہ تاکہ ہندوستان کی سرزمین پر مغلیہ سلطنت کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح جم جائیں۔ ادھر وہ ہو رہا تھا، لیکن اب یہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ قرآنی نظام کے مقابلے میں اکبری نظام کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سرحد شریف میں بھیجا، اور وہ وہی قرآنی نظام کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مجدد صاحب کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جیل میں بھیج دیا گیا تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت اس بادشاہ نے بڑا ظلم کیا کہ اس نے آپ کو جیل میں بھیج دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس نے ظلم نہیں کیا، اس نے بڑی مہربانی کی، کیونکہ جب میں جیل میں گیا تو میرے جیل میں جانے سے 350 ہندو مسلمان ہو گئے، اور وہاں میں نے لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ تو اب یہ دیکھیے یہی قرآن ہے، دلوں کو یہی بدل رہا ہے، ملک کے اندر یہی قرآن جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ چنانچہ اکبر ہی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب اکبر ایک طرف تو ابو الفضل اور فیضی یہ لوگ یہ کہتے تھے اکبر سے کہ بھائی جو کچھ تم کہتے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، اور قرآن جو ہے یہ کسی زمانے کے لیے تھا، ایک طرف تو یہ کہتے تھے، اور دوسری طرف ان کا حال یہ تھا کہ جب جہانگیر ابو الفضل کے یہاں آیا تو اس نے آن کر دیکھا کہ بہت سے رائٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن عظیم لکھا جا رہا ہے۔ تو اس نے یہ سین دیکھا اور جا کر کے اپنے باپ سے کہا کہ ابو الفضل تو آپ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن یہ نہیں وہ نہیں، اور خود اس کے گھر کے اندر قرآن لکھا جاتا ہے اور قرآن کی کتابت ہوتی ہے۔ یعنی ان واقعات سے بتانا مقصود یہ ہے کہ اس زمانے کی پولیٹکس اور سیاست کے نتیجے میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا کہ بظاہر قرآن کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہی قرآن کام کر رہا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد جہانگیر نے اور شاہ جہاں نے قرآنی نظام کو جو اپنایا، اور حال یہ ہے کہ پھر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو پھر اس طرح سے قرآنی نظام کو اپنایا کہ سلطنت مغلیہ کے اندر جدھر دیکھیے قرآن تھا، قرآن کی حکومت تھی، مفتی تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جس حکومت کی بنیاد انسانی قانون کے اوپر ہوگی وہ حکومت اس پتے کی طرح ہوگی کہ جو ہواؤں کی زد پر رہتا ہے، ادھر سے ہوا آئی تو پتے ادھر اڑ گئے اور ادھر سے ہوا آئی تو پتے ادھر اڑ گئے۔
500 برس کی ہسٹری کو جب آپ اپنے سامنے لائیں گے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں قرآن نے حکومت کے نظام میں اپنا اثر قائم کیا وہ حکومت میرے دوستوں مضبوط ہوتی چلی گئی، اور جس حکومت سے قرآن کو الگ کیا گیا وہ حکومت خود میرے دوستوں الگ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو ایسی حکومت اور ایسی مضبوط حکومت کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو جب ہم سامنے رکھیں تو یہ ضروری ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ہندوستان جیسے ملک میں اور اسلام کا بنیاد رکھا، اسلام کے درخت کو آپ نے بویا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ قرآنی کمال تھا، اور یہ قرآنی کمال کہ قرآن میں جو کچھ تھا اس پر یہ حضرات عمل کرتے تھے، اور قرآن کی دولت کو وہ لوگ تقسیم کرتے تھے۔ یعنی قرآن کی پریکٹیکل جو پکچر تھی وہ خود ان حضرات کی ذات تھی کہ یہ چلتے پھرتے یہ قرآن نظر آتے تھے، اور قرآنی نظام کو، قرآنی قانون کو یہ پھیلاتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی حکومت مضبوط ہوتی چلی گئی، اور پورے ہندوستان میں اسلام کا غلغلہ ہوا۔ نہ اس سے میرے دوستو بنگال بچا، نہ ادھر کشمیر بچا، جدھر دیکھیے ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر کشمیر کے اندر قادری سلسلے کے بزرگان دین وہ ادھر پہنچے، محدثین، انہوں نے وہاں جا کر کے تمام وہاں کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام کے پھیلانے میں صوفیاء کاملین کا قدم آگے آگے رہا ہے، اور اسلام کی مضبوطی میں ان حضرات کا حصہ رہا ہے۔ اور ان لوگوں کی جو آپ کرامت دیکھتے ہیں یا جو کام انہوں نے کیے، ان تمام کاموں میں میرے دوستو یہی قرآن ہے۔ اسی قرآن نے ہر جگہ اپنا جلوہ دکھایا ہے، اور آج ضرورت ہے کہ اسی قرآن کو ہم پڑھیں اور اسی قرآن پر ہم عمل کریں۔ عزیزوں اور دوستوں، بگڑتے ہوئے حالات سے نا امید ہو جانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا، بلکہ جب حالات بگڑتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا فرض ہوتا ہے کہ بگڑتے ہوئے حالات کو ٹھیک کرنا۔ آج جو دنیا کی حالت ہے یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک وارننگ ہے کہ مسلمان ان حالات کے پیش نظر وہی طریقے زندگی اختیار کرے کہ جس طریقے زندگی کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس سے اسلام کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی جہاں تک ہو سکے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو یاد کریں اور قرآن پر عمل کریں۔ اس موقع پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان بزرگان دین کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ خالی آدمی قرآن کو ویسے ہی یاد کرے اور قرآن پر عمل نہ کرے، معاذ اللہ، یہ مقصد نہیں تھا۔ یعنی وہ لوگ جس طرح سے آج LLB کی ڈگری دی جاتی ہے، تو LLB کی ڈگری یا بیرسٹر ایٹ لا کی ڈگری دینے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ تمام قانون کا ماہر ہو جائے، قانون کو یاد کر لے۔ تو کچھ زمانے میں یہ جو قرآن کی ڈگری دی جاتی تھی، تو قرآن کی ڈگری اس طرح دی جاتی تھی کہ پہلے وہ قرآن کو یاد کرتے تھے، ریگولیشنز کیا ہیں وہ قرآن کو یاد کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو ڈگری دی جاتی تھی، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا گیا کہ جاؤ ڈرو ملک گیر، جاؤ اور ملک ہند بگیر، اور جاؤ ہندوستان پر جا کر قبضہ کر لو۔ اور اس سے پہلے کہا گیا کہ قرآن کو یاد کرو، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ دین اور دنیا کی تمہیں دولت دے دی گئی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان تمام شواہدات سے اور حقائق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کی زندگی میں قرآن کو بڑا دخل رہا ہے، اور قرآن نے ان کی زندگی کو پاک اور صاف بنایا، تجلی گاہ بنایا، اور اسی قرآن کی دولت کو وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو یاد کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پر عمل کریں،
اور ملک میں نہیں، اگر محلے میں نہیں، قبیلے میں نہیں، تو کم از کم اپنے گھر میں کوشش کریں کہ قرآنی ایڈمنسٹریشن کا اثر قائم ہو اور ایک ایسی سوسائٹی بنے کہ جہاں قرآن کا راج ہو، قرآن کی حکومت ہو اور قرآن کا اثر ہو۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس ماحول میں ہندوستان میں اسلام کو بلند اور بالا کیا تھا، ہم بھی اپنے ماحول میں انشاءاللہ تعالی اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کر سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو اسی موقع پر ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ عرس سراپا قدس کا دوسرا حصہ کل 9 بجے صبح سے شروع ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ کل بھی آپ تشریف لا کر اس کی جو دوسری کارروائیاں ہیں اس میں شریک ہوں گے۔ اب آئیے اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح قدسی سے وسیلہ فیض اور استعانت طلب کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، ہمیں بدلے ہدایت تیرا ہو سلام، شب اسرا کے دولہا بیٹا اندر نوشہ بز میں جنت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، ہمیں بدلے ہدایت تیرا ہو سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحرے سماعت میرا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، ہمیں بدلے ہدایت تیرا ہو سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام، عرش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی کفن تیرا ہو سلام، خدمت کے قدسی گئے آلہ مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، ہمیں بدلے ہدایت تیرا ہو سلام۔ خدا بند عالم تیرے پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے یہ توفیق عطا ہوئی کہ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے، ان کے غلاموں میں سے ایک غلام، ان کے متبعین میں سے ایک متبع خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کی زندگی کے کچھ واقعات، ان کے خلفاء اور سلسلے چشتیہ کے وہ واقعات جن کا تعلق قرآن سے تھا پیش کیا گیا۔ خدا بند عالم اس قرآن کی دولت کو سینے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو یاد کرنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآنی نظام پر اپنی زندگی کی بنیادوں کو درست اور مضبوط کرنے کی خدا بند عالم جب تک دنیا میں رہے قرآن کا سہارا ہمارے ساتھ رہے اور دنیا سے جب خاتمہ ہو تو قرآن کی حقیقت نگاہوں میں ہو، قرآن کی آیات مقدسہ اور آیات مغفرت پر اپنا یقین ہو،
ہم دنیا سے جائیں، آخرت میں بھی یہی قرآن ہمارا شفیع ہو، یہ قرآن ہماری شفاعت کرے، اس قرآن کے بدلے خداوند عالم ہمارے سیئات کو معاف فرما اور ہمیں حسنات عطا فرما۔ الہ العالمین، موریشس میں جو حالات ہیں، خداوند عالم خواجہ خواجگان کے صدقے مسلمانوں کو توفیق دے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے واقعات کو سامنے رکھ کر کے اسلام کے عہدے کو مضبوط کریں، اسلامی اصولوں پر عمل کریں، اور یہ جزیرہ اسلام کا شجر سدا بہار بن جائے، اس جزیرے میں ہمیشہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اس جزیرے میں تیرے رسول کی رسالت کا پرچم بلند رہے، اس جزیرے میں اولیاء کاملین کی ولایت اور حقانیت کے چرچے ہوتے رہیں، اس سرزمین میں نفوس قدسیہ کے ماننے والے ہمیشہ رہیں، اور یہ جزیرہ تیری حمد، تیرے رسول کی نعت اور تیرے نیک بندوں کی منقبت سے گونجتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربك رب العزة عما يصفون۔